نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم ٹرینڈ سیٹر، اس میں آج ہم بات کریں گے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرسٹ وائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ فرسٹ مسلم، اور اس کے علاوہ ان کو جو جانتے ہیں وہ ویری امپورٹنٹ اینڈ پرومیننٹ بزنس وومن، جنہوں نے بزنس کیا، اور اس دور میں انہوں نے بزنس کیا کہ جب عرب میں خواتین جو ہیں وہ تجارت بھی نہیں کرتی تھی اور باہر کی دنیا میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اس دور میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بہترین بزنس اسٹیبلش کیا، ٹریڈنگ کرتی تھیں وہ، اور ہماری جو ابھی تک اسٹل کنسیڈرڈ کہ وہ جو ہیں وہ سینٹرل فگر ان اوور اسلامک ہسٹری، اور ان کا جو سب سے زیادہ بزنس کا کام تھا وہ یہ کہ وہ گھر میں رہ کر بزنس کو چلاتی تھیں۔ انہیں ان کے فادر اور ان کے ہسبینڈ کی طرف سے انہیریٹنس میں بزنس ملا، اور اس کے لیے جو ہے وہ مضاربہ جو کہ پارٹنرشپ ہے وہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائی، اور اس میں وہ ریلائبل اور ٹرسٹ وردی لوگوں کی تلاش میں رہتی تھیں، اور ان کے ذریعے انہوں نے اپنا بزنس اتنا زیادہ اسٹیبلش کیا کہ جہاں پہ پورے قریش کے لوگوں کا الگ سامان تجارت ہوتا تھا، اتنا ہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے ان کو الکبریٰ کا لقب ملا کہ گریٹسٹ سیدہ خدیجہ کا سامان تجارت۔ اور دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں، اتنا وسیع اور عریض کاروبار ہونے کے باوجود ان کے جو کاروبار میں ملازم تھے وہ ہر طرح کے لوگ تھے، ہر طرح کے مذہب کے تھے، ان میں جوز بھی تھے، کرسچن بھی تھے، اس کے علاوہ ہر طرح کی جگہ سے لوگ تھے، عربس، نان عربس، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا بزنس جو تھا وہ شام، یمن، حجاز، افریقہ اور ایشیا تک کے ٹریڈرز کے ساتھ تھا، سلک روڈ تک کو ٹچ کرتا تھا ان کا بزنس۔ اتنا بڑا بزنس، اور اتنے لوگ ان کے جو ملازم تھے، جو ان کے پاس جاب اپرچونٹیز تھی، اس کے باوجود انہوں نے اپنی موڈیسٹی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور اس وجہ سے عرب میں ان کا ایک اور لقب تھا الطاہرہ، یعنی پیور اینڈ کلین، اور اتنے مردوں کو کنٹرول کیا، اور لیکن انہوں نے حق اور سچائی اور شرافت کے ساتھ جو ہے وہ بزنس کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے پاس کیونکہ کیپٹل نہیں تھا، انویسٹمنٹ نہیں تھی، تو وہ اسی طریقہ سے لوگوں کے سامان جو ہیں وہ گڈس، سامان تجارت لے کے جایا کرتے تھے، اور پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا۔ یہ کسی بھی اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مضاربہ پارٹنرشپ کرتی تھیں حضرت سیدہ خدیجہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا، اور یہ اس بارے میں بہت زیادہ ان کا جو ہے وہ انٹرسٹ ہوتا تھا کہ ایماندار اور ٹرسٹ وردی لوگ ہوں جن کے ساتھ بزنس کیا جائے، اور بزنس کی بالکل فیئر ڈیل ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیونکہ صادق اور امین تھے، اور ان کی جتنی کوالٹیز ہیں ان کے بارے میں انہیں پتہ چلا، تو انہوں نے ان کے ساتھ مضاربہ پارٹنرشپ بنا لی،
اور یہ ایک بیسٹ مداربہ پارٹنرشپ ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، جو بعد میں لائف پارٹنرشپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دی. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پہلے آفر کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ڈبل پروفٹ دوں گی دوسرے لوگوں کی نسبت. اور الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا سامان تجارت لے کر گئے تو اس دفعہ میں ان کو پروفٹ بھی ڈبل ہوا، پہلے سے زیادہ منافع انہوں نے اس سفر میں کمایا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک سینٹرل فگر ہیں ہماری فائنینس میں، اسلامک فائنینس میں سینٹرل فگر سیدہ خدیجہ ہیں. ان کو ایک اسٹرانگ کریکٹر، اور یہ سب ان کو اپنے فادر کے، ان کا براٹ اپ ایسے ماحول میں ہوا کہ جہاں پر ایک اسٹرانگ کمرشل ہب تھا ان کا گھر، ان کے فادر. اور پھر اس کے بعد یہ جتنا پروفٹ ان کو اپنے بزنس سے ملتا تھا، جب پھر ان کی اسی بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا. 25 سال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں. 6 ان کے اولاد ہوئیں، جن میں 4 بیٹیاں 2 بیٹے تھے. اور پہلے بھی وہ اپنے بزنس سے جو پروفٹ ملتا تھا وہ زیادہ تر غریبوں میں اور لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کرتی تھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد اور اسلام جب آیا اس کے بعد انہوں نے اپنا جو پروفٹ ہے وہ زیادہ تر مسلمانوں کے لیے، اسلام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اسلام کی ڈیفنس کے لیے، اور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کے لیے، اور سم ٹائم مسلمان جو غلام تھے ان کو قید سے آزاد کرانے کے لیے خرچ کیا. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا تمام مال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتی تھیں کہ آپ اس کو جہاں چاہیں جیسے چاہیں خرچ کریں. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات رمضان میں ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی، اور یہ رسول اللہ کے لیے ٹائم بہت زیادہ غم اور تکلیف کا تھا. اور اس کے بعد بھی جب بھی ان کا ذکر آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو جاتے کہ انہوں نے ان کے ساتھ ایک صحیح وفادار اور ہمدرد اور ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑی رہیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. ہمیں اس بات سے جو مداربہ پارٹنرشپ ہے اسلام میں وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کرتی تھی. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹنر جو ہے اس کا کیپٹل ہوتا ہے انویسٹمنٹ، اور دوسرا پارٹنر جو ہے اس کی سکل ہوتی ہے، اور اس بنا پر دونوں اس کے نفع اور نقصان کے اوپر جو ہے یہ بزنس کرتے ہیں. اور اسی طرح خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بزنس کرتی تھیں. اور ان چیزوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان یعنی وہ فیوچر جنریشن کے لیے بھی کیا ہے، رول ماڈل. ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہیں کہ اتنا بڑا بزنس اسٹیبلش کرنا جو پورے قریش کے مقابلے کا، اور پھر اس کو اس طریقے سے چلانا کہ آپ کے کریکٹر پہ کوئی بات نہ آئے، بلکہ وہ مشرکین بھی اس بات کو ایڈمٹ کریں کہ یہ ایک اسٹرانگ کریکٹر وومن ہے. تو یہ اسلام ہمیں اتنا زیادہ ایک وومن کے لیے رول ماڈل دیتا ہے. اور اسلام میں یہ بھی ہے کہ کوئی بھی خواتین جو ہیں وہ اپنے لیے بزنس کر سکتی ہیں، اپنے پیسے کما سکتی ہیں، پراپرٹی خرید سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی لیگل ڈاکومنٹس ہیں وہ کر سکتی ہیں. اسلام میں یہ سب جائز ہے. مرد اور خواتین دونوں کو اسلام میں اگر برتری ہے تو صرف تقوی کے لحاظ سے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین میں جو ہیں وہ حضرت عمر کے دور میں الشفا بنت معوذ جو تھی وہ ان کی مارکیٹ کی آڈٹ کیا کرتی تھی. تو ہم خواتین کو بھی ان کا اپنا رول ماڈل بنائیں اور ان کی طرح ایک اسٹرانگ کریکٹر رکھیں جہاں کہیں بھی جس بھی میدان میں ہم ہوں. تو یہ ہے ہماری سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، تمام مومنوں کی ماں،
جب ہماری ماں ایسی ہیں تو ہمیں ان کے اوپر فخر کر کے انہی جیسی بیٹیاں بننا چاہیے. جزاکم اللہ خیراً کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.